میں نے عرض کیا کہ بریلوی نہیں، جو اہل بدعت ہو، اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کیونکہ دیکھیں نا، ہمارا جو ہے نا اہل سنت والجماعت، تو اگر ہم کافر کے مقابلے پہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اہل بدعت کے مقابلے پہ اپنے آپ کو اہل سنت کہیں، اور صحابہ کے منکر کے مقابلے پہ والجماعت کہیں گے. جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے. نماز کے طریقے میں اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف ہے ہی نہیں ہے، تمہارے دماغ میں اختلاف ہے. نماز میں تو کبھی کسی نے کہا ہے کہ مغرب کی 3 رکعتوں کے بجائے 4 ہیں، کبھی کسی نے کہا ہے کہ عشاء کی 4 رکعتوں کی بجائے 6 رکعت ہے. اختلاف وغیرہ رفع یدین میں، آمین بالجہر میں، وہ تو مستحبات ہیں، وہ تو کوئی اختلاف نہیں. مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن حنفی مسلک میں نہ پڑھنا بہتر ہے. اگر جنازے کی 1-2 تکبیریں گزر جائیں، جب امام سلام پھیر لے، جلدی جلدی اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر لے، تکبیریں پوری کر لیں. کہتے ہیں کہ واقعہ حرہ جو ہوا تھا مدینہ منورہ میں، یزید کا عمل دخل تھا اللہ عالم، لیکن دور حکومت تو اس کا تھا. حضور پاک کے کتنے چچے تھے اللہ عالم، مشہور تو ابو جہل، ابی لہب ہیں اور ابو سفیان ہیں. عدالت سے پاکستان میں طلاق لے لیتی ہیں، طلاق تو ہو جاتی ہے. حرم میں جنازہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ نابالغ ہے مرد ہے، اور وہی دعا سب کے لیے ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثینا، بس وہی پڑھتے رہو. ایک طرف سلام پھیریں تو جائز ہے، لیکن افضل ہے کہ جنازے میں بھی 2 طرف سلام ہو. کہتے ہیں کہ میں جہاں نماز پڑھاتا ہوں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، نماز جنازے کے بعد دعا اور کل پڑھنے کے لیے کہتے ہیں وہ بدعت ہے، ناجائز ہے. مجھے ایک شیعہ نے مسجد میں بچھانے کے لیے صفیں خرید کر کے دی ہیں، بچھا لیں. ابو جہل نے کعبہ بنایا تھا، اس نے تو صرف صفیں دی ہیں نا آپ کو. کعبہ کافروں نے نہیں بنایا تھا، تو کیا حضور نے گرا دیا؟ مقام ابراہیم یا رکن یمانی کو بوسہ دینا ناجائز ہے. حجر اسود کو بوسے دینے میں تکلیف ہو تو ناجائز ہے، اشارہ کر دیں، وہی بوسے کا ثواب ہے. غلاف کعبہ سے دھاگے نکالنا چوری ہے، اور وہ بھی اللہ کے گھر کی. حالت طواف غیر محرم کو ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ لگ جائے یا غیر محرم پہ نظر پڑ جائے، فوراً توبہ کرو اور لا حول پڑھو. میرے والد کی 2 بیویاں ہیں، پہلی بیوی کے بچوں کو کچھ نہیں دے رہا، ساری جائیداد دوسری بیوی کے بچوں کو دے رہا ہے. انشاءاللہ قیامت میں دے گا، جب یہ ساری جائیداد اس کے گلے میں ڈالی جائے گی. تندرست آدمی بلا عذر کرسی پہ بیٹھ کے صفا مروا نہ دوڑے. معذور ہے، چل نہیں سکتا، وہ بیٹھ سکتا. اگر کسی تندرست آدمی نے معذور کو ویل چیئر پہ عمرہ کرایا، اس کا بھی ہو جائے گا. عمرے کے بعد مدینہ چلے گئے، گروپ میں کچھ عورتیں بوڑھے لوگ بھی تھے. مدینہ سے واپسی کچھ بیمار لوگوں نے عمرہ نہیں کیا. جو بیمار تھے ان کے عمرہ نہیں کیا تو کوئی دم نہیں. میں نے حضرت حسن حضرت حسین کے نام کا عمرہ کیا ہے. 1 کی نیت ہوگی، 2 کی نہیں. میاں اپنی بیوی سے قرآن اٹھائے اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جائے گی تو اس میں قصوروار کون ہے؟ میاں قصوروار ہے. کیوں اپنے ماں باپ کے پاس نہ جائے؟ وہ تمہیں کہے کہ تم اپنے ماں باپ کو نہ ملو، یہ کیا بات ہے؟ حج میں ایک آدمی نے مینا میں رات کو سوتے وقت پاؤں کے اوپر چادر کر لی، سو گیا، کوئی بات نہیں ہے، پاؤں ننگے ہوں نہ ہوں کچھ نہیں ہوتا. ایک آدمی مدینے سے آیا، عمرہ کیا، عصر کے بعد طواف کیا، واجب طواف مغرب کے بعد پڑھے.
ہمارے گھر میں جنات کا اثر ہے، سارے گھر والے سورۃ البقرہ تلاوت کرو۔ صاحبزادے کی طبیعت خراب رہتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بیٹے کا نام حارث ہے، ہاں حارث شیطان کا نام ہے، بدل دیں۔ عمرہ کیا، میرے بھتیجے نے صفا کے بعد حلق سے پہلے احرام کھول دیا، بعد میں حلق کرایا، کتنی دیر بعد؟ اگر تھوڑی دیر بعد تو کوئی حرج نہیں۔ اگر طائف گئے ہیں، وہاں سے 13 سال کے لڑکے کو عمرہ نہیں لے ہیں، اگر وہ بالغ ہو چکا ہے تو پھر دم ہے، بالغ نہیں ہے تو کوئی دم نہیں۔ دم کے پیسے ادھار لے کے بھی دے سکتے ہیں، ہاں دے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میرے حصے میں 80 لاکھ آئیں، زکوٰۃ کتنی دینی ہو؟ 2.5% کے حساب سے حساب کر لو۔ میری گاڑی چوری ہوئی 4-5 مہینے کے بعد کہ کچھ چور پکڑے گئے ہیں، رقم دلوا دیتے ہیں، لیکن وہ چور آپ کے نہیں ہیں، آپ کے نہیں ہیں تو آپ رقم نہ لیں۔ میری شادی کو 4 سال ہو گئے، میری بیگم کے پاس 5 تولے سونا ہے، 4 سال میں زکوٰۃ نہیں دی تو اس پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں 4 تولے پر۔ اب ہم نے ان میں سے بھی 3 تولے سونا بیچ دیا، چلو اچھا ہوا عمرہ کر لیا۔ ایک آدمی عمرے کرنا 10 دن میں 3 عمرے کرے، بالکل ہر دفعہ حلق ضروری ہے، چاہے روز عمرہ کرے۔ نکاح مسیار کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ بیوی اپنے حقوق معاف کر دیتی ہے۔ بیوی کو غلط راستے سے استعمال کرنا اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ لوگوں کے گھر میں جا کے بچوں کو پڑھاتا ہے، قرآن اور فیس لیتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ آج کل جس لڑکی کا بڑا آپریشن ہو جاتا ہے وہ بہانہ کر کے 4-5 سال کے وقفے کا مطالبہ کرتی۔ کس بات کا وقفہ؟ اگر مرد کو ملنے کا وقفہ ہے، مرد دوسری شادی کر رہے، اسی لیے اجازت ہے 4 شادیوں کی۔ تقلید کرنا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے۔ پہلی شادی کی تو دوسری شادی کی پتہ نہیں کیا ہے۔ نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں سورۃ فاتحہ نہیں ہے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے۔ ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ جتنا اللہ توفیق دے۔ کیا 2 بہنیں باپ اور بیٹے کے نکاح میں ہاں آ سکتی، ایک کے نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ میری والدہ کی یادداشت ختم ہو گئی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔